آج ہی ایک ہمارے تعلق والے رحیم یار خان سے چل کے آئے کہ جی وہ یہ میرا بیٹا ہے، پوری داڑھی اس کی بیٹے کی، تو اس نے اپنے بدتمیزی سے اپنی بیوی کو اتنا دکھ پہنچایا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے ہمارا چلی گئی ہے، تو آپ ہماری صلح کرا دیں کہ وہ سسرال والے بھی میرے جاننے والے ہیں اور یہ گھر بھی میرا جاننے والا ہے۔ تو میں نے کہا کیا بدتمیزی کرتا تھا؟ کہتا تھا ماں کی اہمیت بیٹھاتا تھا کہ میری ماں میری ماں۔ تو وہ ماں کی تو ہے لیکن بیوی کا بھی تو کوئی حق تھا۔ اتنا اس کو ذلیل کیا کہ وہ گھر چھوڑ کے ہی چلی گئی۔ تو ماں باپ کا حق تمہارے ذمہ ہے، تمہاری بیوی کے ذمہ نہیں ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا۔ تم زبردستی اپنی بیوی سے خدمت نہیں لے سکتے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے۔ اس کی خوش قسمتی ہے وہ خدمت کرے، اس کی عزت ہے وہ خدمت کرے، لیکن اسے تم مجبور نہیں کر سکتے ہو کہ تو خدمت نہیں کریں گی تو اے کر دیواں گا او کر دیواں گا۔ آج کی صبح کی بات، ایک گھر ٹوٹ گیا صرف اس بچے کی نادانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے۔ اپنی بیویوں کو عزت دینا سیکھو، اپنی بیویوں کو احترام دو، ان سے اظہار محبت کرو۔ لوگ اپنی بیویوں سے اظہار محبت نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ سے آپ نے جو کہا، آخر ہے حرف آخر، یا عائشو، عائشہ بھی نہیں کہا یا عائشو، یہ لاڈ اور پیار کا خطاب ہے، یا عائشو انہو لیہون علی الموت ان اریتکی زوجتی فی الجنہ۔ عائش، عائش، جیسے آپ لاڈ سے کوئی نام بنا لیتے ہیں تو آپ نے پیار سے یہ نام بنایا ہوا تھا، عائش۔ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو موت بڑی آسان ہو گئی ہے۔ یہ اظہار تھا۔ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے بھلا اس کے بعد کوئی چیز ایسی ہے جو موت کو پرکشش بنائے؟ ہم تو اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے اور گھر کی زندگی بتانے کے لیے کیا جملہ ہے، سونے کے پانی سے بھی لکھو تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے۔ تو اظہار محبت کرو اپنی بیویوں سے۔ کوئی اچھے کپڑے پہنے، تعریف کرو، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ کھانا پکا کے لائے، ماشاءاللہ تو بہت بڑھیا کھانا بنایا ہے۔ حکیم ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ ایک مرید کے گھر کھانا کھانے گئے، کو کھانا بڑا پسند آیا تو انہوں نے اپنے مرید سے پوچھا کس نے پکایا؟ کہا جی میری بیگم نے پکایا۔ کہا اسے بلاؤ۔ وہ آ گئی، کہنے لگے بیٹی آپ کے ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت بڑھیا تھا، بہت مہربانی۔ تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، زور زور سے۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹی رونے کی کیا بات ہے، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ کہ نہیں حضرت میں اس پہ نہیں رو رہی، میں اس پہ رو رہی ہوں کہ یہ جو آپ کے مرید بیٹھے ہیں، میں 30 سال سے ان کے گھر میں ہوں، 30 سال سے انہوں نے کبھی ایک دفعہ مجھے نہیں کہا کہ تو نے کھانا اچھا بنایا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ ہم سیرت بھول گئے ہیں، سیرت بھول گئے ہیں۔ پھر یہ جو ہماری جوائنٹ فیملی ہے سسٹم، یہ پہلے بہت اچھا تھا جب عزت احترام کا سب کا اپنے اپنی جگہ پہ تھا۔ اب تعلیم نے ہر چیز اتھل پتھل کر دی ہے اور اس سوشل میڈیا نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تو اب یہ ایک وبال جان بن گیا ہے، ایک مصیبت بن گیا ہے۔ بیوی سے کوئی کمی بیشی ہو تو اپنے ماں باپ کی حفاظت کرو، ماں باپ کوئی کمی بیشی کرنے لگیں تو اپنی بیوی کی حفاظت کرو۔ یہ ہمارے گھروں کا دستور ہے۔ تو تم بچے ہو، جذبات میں آ کر کبھی ماں کی بات سنی، کبھی باپ کی بات سنی، کبھی بہنوں کی بات سنی۔ خاص طور پر بہنوں کا کردار بہت خطرناک ہے ہمارے معاشرے میں، دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ ایسے کان بھرتی ہیں
کہ وہ ایک बेचारी लड़की अपने भाई के साथ एक टूटा हुआ मोटरसाइकिल उस पे विहाड़ी से चल के आई। विहाड़ी से दोनों बहन भाई आए, कहा जी आपसे बात करनी है, मेरा खामिंद है, उसकी बहनें मेरी शिकायतें लगाती हैं और वो मेरी पिटाई शुरू कर देता है, मुझसे पूछता ही नहीं है कि बात क्या है, मुझे मारना शुरू कर देता है, आपके बयान बड़े सुनता है, आप उसको समझा दें थोड़ा। मैं कहा बेटी जिनका को मैं जानता ना हूँ या शनासाई ना हो वहाँ मैं घर के मामलात में नहीं पड़ता, क्योंकि सुनने वाले के दिल में जब तक मेरी बात का वजन नहीं होगा वो मेरी बात को लेगा नहीं। नरम बनो, अपनी माँ की कदमों में जन्नत ढूंढो, अपने बाप औसत अबवाबिल जन्ना, बाप जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, उनकी खिदमत तुम्हारे ज़िम्मे है, माँ की खिदमत तुम्हारे ज़िम्मे है, बाप की खिदमत तुम्हारे ज़िम्मे है। इसलिए फुक़हा ने लिखा है कि खामिंद के ज़िम्मे है अपनी बीवी को अलग घर का मुतालबा करे तो अलग घर ले कर दे, नहीं ले सकता तो घर का एक पोर्शन उसके लिए अलग करे, ये भी नहीं कर सकता तो एक कमरा, एक टॉयलेट, एक किचन, ये उस आने वाली बच्ची का हक के फ़र्ज है। अगर ये भी नहीं कर सकता वह तस्बीह पढ़ के अल्लाह हू करे तो रोज़े रखे, किसी की बेटी को बर्बाद ना करे, अपने आप को नुमायां करो। मेरे नबी जिहाद के सफ़र में हैं, जिहाद के सफ़र में हैं, और जब सफ़र शुरू होने लगा और अम्मा आयशा ऊंट पे बैठ गई तो देखा तो गले का हार कोई नहीं था। कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरा तो हार गुम हो गया, और मांग के लाई थी अपनी बहन हजरत अस्मा का हार था, वो लेकर आई थी कि मैं सफ़र पे जा रही हूँ तो मुझे दे दो, तो मुझे तो पहले हार ढूंढ के दें। तो आपने जिहाद का काफिला रुकवा दिया और फरमाया आयशा का हार ढूंढो। ये भी तो कह सकते थे हार की क्या हैसियत है, जिहाद का सफ़र है, हमें आगे जाना है या वापस जा रहे होंगे तो छोड़ो हार को, सबको लगा दिया ढूंढो। और असर के करीब सफ़र था तो वो मगरिब हो गई, मगरिब इशा इकट्ठी पढ़ ली, सफ़र में थे और पानी ख़त्म हो गया और फजर का वक्त दाखिल हो गया और पानी कोई नहीं। अब सारे लोगों ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताने देने शुरू किए, अबू बकर तेरी बेटी की वजह से आज हमारी नमाज कज़ा हो गई, पानी कोई नहीं, वज़ू कैसे करेंगे, वज़ू नहीं करेंगे नमाज कैसे होगी। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से में आए हज़रत आयशा के खेमे में, तो अल्लाह के नबी आपकी गोद में सर रखे हुए सो रहे थे, वो तो बाप थे, अब वो बोल भी नहीं सकते, अल्लाह के नबी सोए हुए हैं तो अपना चेहरा बना रहे हैं और ऐसे करते करते नहीं रह सके, एक उंगली यहाँ मारी जोर से ऐसे, तो आयशा ऐसे हो गई, उन्हें फिर उंगली मारी, फिर वो ऐसे हो गई कि कहीं अल्लाह के नबी मेरी हरकत से जाग ना जाए। तो थोड़ी देर के बाद आपकी आंख खुली तो हज़रत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह सारे लोग परेशान हैं, पानी कोई नहीं है, अब क्या करें। तो अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत उतार दी, फतयम्ममू सईदन तय्यबन। तयम्मुम कभी किसी उम्मत को नहीं मिला। उस रात हजरत आयशा के हार के गुम होने की बरकत से सफ़र मुनक़ते हुआ, पानी ख़त्म हुआ और तयम्मुम अल्लाह ने उम्मत को क़यामत तक के लिए दे दिया। जब ये आयात अल्लाह के नबी ने बाहर निकल के सिखाई, अब सारे कहने लगे अबू बकर तुम्हारे घर की क्या बात है, तुम्हारी बरकत से तो उम्मत को क्या कुछ मिला है, तुम्हारे घर के क्या कहने। जब दिन चढ़ा तो हज़रत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह हार को छोड़ें, अब आगे चलते हैं। तो फिर आपने कहा चलो भाई। जब ऊँटनी को उठाया तो वो हार ऊँटनी के नीचे गया पड़ा था, वो हार भी मिल गया। इतनी दिलदारी मेरे नबी ने की। बच्चों मैं ये ना सुनूं कि मेरा कोई शागिर्द अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ है या अपने माँ बाप का दिल दुखाता है या अपने बहन भाइयों से लड़ता है
پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے خون کے رشتوں سے لڑو نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، جو بھی اس کے لیے سودا کرنا پڑے کر دو، لیکن جھگڑے میں نہ پڑو، پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ تمہیں نوازے گا وہاں سے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں۔ اور نماز کی عادت ڈالو۔ ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نصب گڑ جانا، جیسے یہ بوتل ہے نا، یہ یہاں آ کے گڑی تو نہیں لیکن ایسے کھڑی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَانْصَبْ، ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے، تو نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو، ایسے۔ عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے، کوئی پتھر یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے، اتنے اطمینان سے نماز۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، بولو، فرغب، رغبت کی نماز، نماز میں دل لگے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کا انتظار کرو، نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناؤ، نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو۔ ہم دعا نہیں مانگتے، دعائیں مانگنا سیکھو، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اسباب ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناؤ۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں۔ مسجد میں گیا، نفل شروع کر دی، ایک ستون کے پیچھے 2 نفل پڑھتے، پھر سلام پھیر کے دوسرا ستون، اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا تیسرا ستون، اللہ اکبر، پڑھے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان آئے، اما جان اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ان کا 3 دن سے فاقہ تھا، اللہ سے مانگنے گئے، تو ہزاروں قطار رونے لگے، مجھے کیوں نہ کہا، عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا، ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا، یہ سارے مالدار تھے، بھاگے بھاگے گھر گئے، پورا اونٹ بھر کے راشن کا لے کر آئے اور آ کر وہاں اللہ کے نبی کے گھر اتارا، اور پھر بھاگے بھاگے گئے اور گھر میں جو سالن تیار ہو گیا تھا وہ اٹھا کے لائے اور روٹیاں اٹھا کے لائے اور آ کر دیا کہ پکانے میں دیر لگے گی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے، پوچھا عائشہ کچھ ہوا؟ کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ کہ یہ کون لایا ہے؟ کہ یہ عثمان لایا ہے۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو نماز کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ یہ آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور بہت سے ایسے نادان لوگ، یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ سب فضولیات ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ باقی سب ڈھکوسلے ہیں، میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، میرے اوپر اثر ہے، میرے اوپر جنات ہیں، یہ سب عاملوں کی جیب گرم کرنے کے اسباب ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بک بک ہے، سب بک بک ہے۔